الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے بنو آدم سے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے ایک عہد لیا، اس وقت کو یاد کرو، اور ان سے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان یہ کہا کیوں نہیں، اس میں شکی کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک انسانوں کو، تمام انسانوں کو، جتنے بھی انسان دنیا پہ آج آباد ہیں اور قیامت تک آباد رہیں گے، ان کو ایک ان کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہمیں وہ اب یاد نہیں ہے، لیکن یاد نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ زندگی کے کتنے کام ایسے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں بچپن میں، ہوش کی عمر سے پہلے ہمارے ساتھ کتنے واقعات ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر ہوش کی آنکھ کھولنے تک، لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں اس میں سے۔ اور پھر اس کے بعد ہوش کے بعد بھی لڑکپن میں، بچپن میں، لڑکپن میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو اب ہمیں یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتے۔ ہمیں ماں باپ یاد دلاتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو کبھی دھندلا سا نقشہ ذہن میں آتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں آتا، حالانکہ وہ کام تو ہو چکے ہیں۔
تو اس لیے کسی بات کے یاد نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے۔ الانسان من النسیان، آدمی بھول جاتا ہے، اور یہ اس کی خوبی بھی ہے، یہ اس کی خامی بھی ہے۔ خامی اس لیے ہے کہ یہ بھول کر بہت سے زندگی کے کام الٹے کر دیتا ہے، یہ خامی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان کا بھولنے سے۔ اور خوبی یہ ہے کہ اگر یہ صفت انسان کے اندر نہ ہو تو آدمی مر جائے، 4 دن بھی زندہ نہ رہے، کیونکہ اس کے اوپر جو احوال آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں، خوشی کی کیفیت یا غم کی کیفیت، یہ دونوں کیفیتیں انسان کو اس کی نارمل لائف سے نکال دیتی ہے۔ خوشی میں وہ بہت کچھ بھول جاتا ہے، اور غمی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے، نیند چھوڑ دیتا ہے۔ کسی عزیز قریبی کا انتقال ہو جائے تو 2 دن 1 دن ایسی طبیعت عجیب سی رہتی ہے، پھر رفتہ 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 طبیعت سنبھلتے نارمل ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں طبیعت نارمل ہو گئی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں وہ غم بھول گیا، اس غم کی جو شدت تھی اس سے ہم نکل آئے رفتہ رفتہ۔ تو یہ اللہ نے جو انسان کو بھولنے کی صفت دی ہے، اس کی نعمت بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک غم ہی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہو جائے، اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے ایک چیز ہی کافی ہو جائے بس۔ تو یہ بھولنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو جو دی ہے اس نے، تو اس لیے یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے، اس کا فطرت کا حصہ ہے یہ، لہذا یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن جب یاد دلایا جائے تو یاد دلانے پر اگر اس کو یاد آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آدمی یہ کہتا ہے یار مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ایسے ہی ہوا ہوگا، اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا، کیونکہ میں بھول گیا ہوں۔ اور جو بندہ بھول جائے تو وہ تو حجت نہیں ہوتا، جو اس کو یاد رکھتا ہے وہ حجت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے، ہمیں یاد ہے سب، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو آدمی نے کسی تحریر پر سائن کیے، مثلا ایگریمنٹ کر دیا کسی موقع پر، وقت گزر گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، بھول گیا اس کو کہ میرا ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے۔ 10-15 سال بعد اس کے سامنے کسی نے لا کر رکھا تو کہنے لگا کہ سائن تو میرے ہی ہیں، انگوٹھے بھی میرے ہی ہیں، لیکن اب یاد نہیں آ رہا میں نے کب کیے تھے یہ سائن۔ تو ان ساری کیفیات سے ہم گزرتے ہیں، اسی زندگی میں گزرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ یہ کیفیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے ہر انسان فرد بشر، تم نے ایک وعدہ کیا میرے سے، تمہارا میرا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں اکٹھا کیا تھا وادی نعمان، یہ ایک وادی ہے مکہ مکرمہ میں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا، جس سے جتنی بھی روحیں قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے، ان کی ارواح کو اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں، کذراری چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں سب کو اکٹھا کر دیا، اور ان سے پھر خطاب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بات بلا پوچھنے کی ہے، یعنی بلا کا اگر ہم اردو میں اس کا مطلب ادا کریں، قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے بلا، قالوا بلا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کیا شک کیا ہے؟ آدمی سوال وہ کرتا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں؟ یہ تو بہت واضح سی بات ہے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے کہ آپ خدا ہیں کہ نہیں ہمارے؟ اگر آپ خدا نہیں تو کون خدا ہے ہمارا؟ ہم خود تو خدا نہیں ہیں اپنے، آپ ہی ہیں۔ تو یہ وعدہ کر کے ہم انسان وہاں سے آئے ہیں۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب وہ آتا ہے دنیا میں تو اس کے اندر یہ جو عہد الست کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر اللہ کو ماننے کی اصل صلاحیت باقی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو خدا کا صحیح تصور اس کو مل گیا، عقیدہ درست ہو گیا، لیکن اگر وہ کسی یہودی کے گھر چلا گیا تو یہودی بن گیا،
مجوسی کے گھر پیدا ہوا تو مجوسی بن گیا، مشرک کے گھر پیدا ہوا تو مشرک بن گیا، ماں باپ نے اس کو بنا دیا۔ لیکن پھر بھی ساری زندگی ایسا نہیں ہے کہ وہ تابع ہی رہتا ہے، اس کو ہوش ملتی ہے، سمجھ بوجھ ملتی ہے، اس کے سامنے دنیا کے بہت سی چیزیں آتی ہیں جس سے وہ اپنا عقیدہ درست کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، اس لیے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ وعدہ کر کے ہم انسان دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو یہ اردو کا یا فارسی کا لفظ ہے، اصل میں عربی میں لفظ ہے مسلم، مسلمون، مسلمین، قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے۔ اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے اسلام لانے والا۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے الاسلام گردن نہادن، اپنے گردن کو جھکا دینا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، سبمیشن کر دیتا ہے، غیر مشروط طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو یہ ہے اسلام کہ اب میں ہوں اور آپ ہیں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کیا چاہیے۔ جیسے آپ اپنے ملازم کو بلاتے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے، گھنٹی بجاتے ہیں، وہ آتا ہے جی سر، یعنی آپ اس وقت میرے لائق، میری استعداد، میری ہمت کے موافق جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر ہے۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں احرام باندھے تو آپ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، مجھ سے کیا چاہیے آپ کو، جو بھی چاہیے آپ فرمائیں، حکم دیں۔ تو پھر حج پورا اسی کا نمونہ بن جاتا ہے، اس حاضر 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 پر اللہ کہتے اب طواف کر، بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دے، گھوم لیا، پھر لبیک، اب حاضر، اب صفا مروہ کے چکر لگا، پھر کیا ہوا، اب مینا چلا جا، پھر کیا ہوا، عرفات چلا جا، مزدلفہ چلا جا، پھر قربانی کر، پھر کنکریاں مار، یہ سارے کام کرتا جا کرتا جا کرتا جا، یہ تیرا کام ہے۔ تو ایک حج ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں بالخصوص ان دنوں میں کہ جو ایک خوف طاری کر دیا گیا ہے مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر بھی، انسانوں پر، عجیب قسم کا کرونا وائرس، ایک خوف کے نام سے جو ایک آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اس خوف سے نجات عطا فرمائے۔ انسان کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے سے مرتا نہیں ہے، خوف سے مرتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائے کہ میں نے اس سے مرنا ورنہ کوئی نہیں، تو نہیں مرتا اس سے۔ لیکن اگر اس کو یہ خوف بیٹھ جائے دل میں کہ مجھے تو سانپ نے کاٹ لیا، میں تو مر گیا، تو سانپ کاٹے نہ کاٹے، اس کو چاہے کوئی کانٹے ہی چبھا وہ مر جائے گا۔ انسان کے یقین میں اتنی طاقت ہے، اس کے اپنے اوپر اس کا یقین حاوی ہو جاتا ہے۔ یقین کیا، خوف اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ زمین پر دوڑیں، خوب تیز دوڑ رہے ہوں تو آپ کو دوڑتے وقت بمشکل 1-1.5 فٹ کی جگہ چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ خوب دوڑ لیتے ہیں۔ اگر 2 ظارف لکیریں لگا دی جائیں کہ اتنا ایریا ہے، آپ اس نے 2 کلومیٹر دوڑنا ہے آپ نے، تو آپ دوڑ لیں گے۔ لیکن اگر وہی 1.5 فٹ کی دیوار بنا دی جائے 10 فٹ کے اوپر، 10 فٹ اونچی دیوار ہو جس کی چوڑائی 1.5 فٹ نہیں 3 فٹ ہی کر لیں آپ، اور آپ سے کہا جائے گا آپ اس پہ دوڑیں، آپ کہیں گے نہیں میں نہیں دوڑ سکتا، میں گر جاؤں گا، اور گر بھی جاتے ہیں آپ۔ تو وہ دیوار آپ کو نہیں گرا رہی، وہ جگہ نہیں گرا رہی آپ کو، وہ تو جگہ اتنی ہے جتنی جگہ پر آپ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، جگہ کم نہیں ہے۔ وہ ہمارا خوف ہوتا ہے جو ہمیں نیچے گرا دیتا ہے۔ تو یہ خوف بے یقینی کا نام ہوتا ہے۔ جب انسان بے یقینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔
وما قدر اللہ حق قدری. یہودی کچھ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اللہ کا جو تصور ان کے ذہنوں میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہستی ہیں، کیا ذات ہے، وہ کتنی طاقتوں کی مالک ہے، اور اس کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا. ایک ایک ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں، قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ کو جانے ہی نہیں اللہ کون ہے. زمین اس کے مٹھی میں ہے، آسمان اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ اتنی بڑی طاقت قدرت ہے اس کی کہ فرمایا کہ عرش جو ہے نا، عرش ہمارا، اس کائنات کا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عرش الہی ہے. زمین کے نیچے جتنے ہمارے سیارے ہیں، فضائیں ہیں، خلائیں ہیں، پھر آسمان ہے، پھر آسمانوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز عرش ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ عرش کو پیدا کرنا اور ایک نمک کی ڈلی کو پیدا کرنا اس کے لیے بالکل برابر ہے. ہمیں تو ایک اینٹ بنانے کے لیے اور ایک مکان بنانے کے لیے بہت زیادہ فرق ہے نا، محنت کرنے میں، قوت لگانے میں، وسائل لگانے میں. ہم کہیں گے اینٹ بنانا تو آسان ہے لیکن مکان بنانا تو زندگی لگ جاتی ہے اس کے لیے تو. لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے فرق ہی نہیں ہے بالکل. تو جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر نظر اس کی کم ہو جاتی ہے، تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. جب آدمی خوف میں ہوتا ہے نا، اندھیرے میں جاتا ہے تو اپنے پاؤں کسی چیز پر آتا ہے، کھٹک آتی ہے، آہٹ آتی ہے تو اس سے ڈر جاتا ہے، سمجھتا ہے کوئی بلا آ گئی میرے پاس. تو خوف سے ہی مرتا ہے آدمی، اور خوف پیدا ہوتا ہے بے یقینی سے. مسلمان کے پاس تو یقین ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو وائرس ہے یہ تو ہمارا حسد کا وائرس ہے. کرونا وائرس ایک حسد ہے، حسد. اور اس کا جو تریاق ہے، اینٹی ڈوز ہے، وہ رونا وائرس ہے. ہم رونا شروع کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کریں. جن راستوں سے ہم ان وباؤں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی. ڈینگی کے خلاف جنگ، حکومت کے سنگ. وہ ڈینگی اگر خدا کی بھیجی ہوئی ایک بیماری ہے تو جنگ کیسے کر سکتے ہو تم اس کے خلاف؟ دو کاموں پر اللہ نے جلا نے جنگ کیا، ایک سود کے خلاف اور ایک من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی دوست کو تنگ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اس سے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میری جانب سے بھی طبل جنگ بج جاتا ہے اس کے لیے. تو اللہ کی جنگ کون سا ہار سکتا میاں؟ اس لیے یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ تو جاتی ہیں رونے سے. انسان جھک جائے، اللہ کے حضور چلا جائے، سجدے میں چلا جائے. آدمی کی معراج جھکنا ہے، اکڑنا نہیں ہے. جو اکڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی اکڑ کو نکال دیتے ہیں. اکڑنے والا فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا خدا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کی خدائی اس کو پتا تھا میں ڈرامے باز ہوں. لکھا ہے کتابوں میں کہ دن میں جا کر تو اپنے تخت پر تو کہتے کیا تھا انا ربکم الاعلی، اور جب قوم کہتی تھی کوئی چیز چاہیے، بارش چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، خدا جی بارش کیجیے، تو کہتا اچھا کریں گے ہم. اور رات کو جاتا تھا، سجدے میں پڑ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے موسیٰ اور ہارون کے رب، میری یہ دعا قبول کر لے. کیونکہ اندر جانتا نا میں کیا ہوں، میں خدا کہاں سے ہو سکتا ہوں. لیکن پھر بھی ظاہراً جو اس نے دعویٰ کیا خدائی کا، تو اللہ نے اس کو چوہے کی موت مارا ہے. چوہا مارتے ہیں نا پانی میں ڈال کے ہم، تو فرعون کو چوہے کی موت مارا ہے. اور نمرود نے کہا میں خدا ہوں، انا الذی احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، موت زندگی تو ہاتھ میرے میں ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا پاگل آدمی ہے تو، بیوقوف ہے، موت زندگی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر موت زندگی تیرے ہاتھ میں ہے تو اپنی موت سے بچ جانا، جب تجھے بھی موت نے پکڑنا ہے تو خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے حی قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہے اور اس ساری کائنات کو ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے، وہ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، خدا تو وہ ہے۔ اللہ نے پھر اس کو بھی مروایا، مچھر جیسی حقیر چیز اس کے دماغ میں گھس گئی اور جوتے کھا 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 کے سر میں جوتے مروا کے اللہ نے اس کو ذلیل کر کے مارا۔ اللہ تعالیٰ جو متکبرین کو دنیا میں ان کا انجام دکھاتے ہیں انسان کو۔ اب تاریخ کی ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے، جس آدمی نے یہ کہا کہ میں بڑا مضبوط، میری کرسی بڑی مضبوط، میرا مکہ بڑا مضبوط، میرا ٹھڈا بڑا مضبوط، تو اس کو کیسے ذلیل کر کے اللہ مارتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کے آرام سے موت آ جاتی، نہیں، ذلت 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 پھر اس کو دکھاتے ہیں۔ یہ سکندر مرزا تھا ہمارے ہاں پاکستان میں، آپ جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے تو اس کو شاید دور بھی دیکھا اس کا، تو اس نے 53 کی تحریک میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ فلاں جگہ یہ کام ہو گیا، لا اینڈ آرڈر کے مینٹین رکھنے کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ کس علاقے میں کتنی لاشیں بچھی ہیں، یہ اس نے آرڈر دیا پولیس کو، لیکن تاریخ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ تو خیر، اللہ تعالی فرمایا الکبریاء ردائی، جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ذلیل کرتا ہوں، اور جو تواضع کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کو کفر کے ساتھ بھی اللہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو ان مسئلوں کا حل، جتنے مسئلے بھی زندگی کے ہوں، یہ صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو مصیبتیں وبائیں ہیں، کیا یہ سب سے بڑی ہے؟ کوئی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ خوف نے ایسا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ حرم ویران پڑا ہے، مسجد نبوی ویران پڑی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یعنی ایسا خوف، ایسا خوف، حالانکہ عقلاً بھی دیکھا جائے تو اس میں ڈیتھ ریشو ہے کتنی اس بیماری میں، جو ایسے دماغوں پہ سوار کر رکھی ہے۔ اس سے زیادہ انسان تو نارملی دنیا میں مرتے ہیں، حادثات میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، لیکن بس مصیبت ہے، خوف طاری کر دیا دماغوں پر، میڈیا کے ذریعے سے اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا کیا۔ خیر مسلمان ڈرنا شروع ہو گیا۔ کافر تو مقصد ہی ڈرنا ہے، وہ تو ڈرتا ہے ہر چیز سے، کافر کا تو خدا پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو ہر سبب سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا رب کوئی نہیں ہے، اس کا سبب ہی اس کا رب ہے۔ لیکن مسلمان کا کیا ڈرنے کا مطلب ان چیزوں سے؟ مسلمان تو بے خوف ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یعنی جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہ ڈرے گا، اس کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرے گا، ورنہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، نہ اس کو ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں سے ان کا خوف ختم فرمائے۔ یہ وہن اور خوف ایسی مصیبت ہوتی ہے کہ جب آ جاتا ہے تو انسان بڑا کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے واقعہ کہ تاتاریوں نے، جب یہ تاتار ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک قصہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو تقریباً سارا تہس نہس کر دیا، سوائے مصر کے اور کوئی سلطنت چھوڑی نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں اتنا خوف اور رعب ہوتا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ تاتاریوں کی ایک عورت 10 12 15 16 مسلمانوں کو، نوجوانوں کو تگڑے اور انہیں کہتی تھی کہ ادھر کھڑے رہو، میرے پاس فی الحال تلوار نہیں ہے، میں گھر سے جاتی ہوں تلوار لے کر آتی ہوں، تمہارے گردنیں اتارنی ہے میں نے۔ سارے ایسے سر ڈال کے کھڑے رہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے خوف، اسے وہن کہا، وہن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ کے پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ بھوکے لوگ ہوں اور دسترخوان لگا دیے، جو 3 دن کے بھوکے ہوں تو کیسے ٹوٹ کے پڑیں گے اس کے اوپر۔ تو فرمایا تمہارے اوپر قومیں اس وقت ایسے پڑیں گی آ کر۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ قلت میں ہوں گے، تعداد ہماری کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔
تو فرمایا کہ پھر وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا الوہن، تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ جب تمہارے اندر آئے گا تو تم گاجر مولی ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے ہیں شام، کسرا، یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کے سامنے ایسے گرد ہوتی چلی گئی۔ کیوں؟ ایک جگہ ان کی تعریف کی ہے کسی کافر نے، ایک کافر نے، رستم نے کہ اپنے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہ جو قوم آئی ہے نا اس سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے اوپر ہم نے اتنے بجٹ لگاتے ہیں، اتنی فوجیں بناتے ہیں، تمہیں یہ ہم کس لیے کھلا رہے تھے تمہیں؟ اب وقت آیا تم کہتے ہو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہیں کیا؟ نہ ان کے پاس جوتے ڈھنگ کے، نہ ان کے پاس تلواریں ڈھنگ کی، ان کے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا؟ انہوں نے کہا رات ان کی مسلح کی پیٹھ پہ ہوتی ہے، دن ان کا گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، اور یہ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہاں لڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ تو مسلمان تو یہ ہے، مسلمان نے جب سے دنیا سے پیار شروع کیا ہے اور کافر کی روش اپنائی ہے، اللہ نے دنیا بنائی کافر کے لیے تھی، اس نے اس پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، اس لیے یہ ظالم بھی ہے۔ جو آدمی کسی کا حصہ لیتا ہے وہ ظالم ہی تو ہوتا، اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا اللہ نے بنائی تھی کافر کے لیے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مسلمان کو بنایا تھا اپنے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کر، میرے آگے جھک، نماز پڑھ، روزے رکھ، اور اپنے آپ کو میرے سامنے کھڑا کر قیام میں، میرا استحضار کر، پھر جھک جا، رکوع میں چلا جا، پھر اس سے اور جھک جا، سجدے میں چلا جا، یہ تیری معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج فرمایا نماز، اور نماز کی معراج سجدہ، یعنی مسلمان کی معراج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے، بس جتنا جھکتا جائے گا، ندامت کے آنسو پھیلاتا کرتا جائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمان کے لیے دنیا کے ساز و اسباب میں اس کا کام نہیں ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو اس وقت ہماری امت مسلمہ کو لگا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر اگر مال و اسباب کی بنیاد پر آگے جا رہا ہے تو ہم بھی کوشش کریں وہی اسباب اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، لیکن فرمایا خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت کو اگر اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، یعنی مسلمان تو اپنے آپ کو ان کے پیمانوں پر قیاس نہ کر۔ اگر چائنا سارا بند ہو گیا ہے کرونا وائرس سے ڈر کی، تو تمہیں بھی ڈر جانا چاہیے کہ تم حرم سارا بے آباد کر دو، مسجدوں میں اجتماعات پر پابندیاں لگا دو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم مسلمان ہو، کوئی اپنی حیثیت پہچانو۔ کہتے نا یہ جو تھا لکھنؤ میں ایک نواب تھا، واجد علی شاہ اس کا نام تھا، تو وہ بیچارہ ناز و نعم میں اتنا پلا، اتنے ناز و نخرے ہوتے تھے کہ ہندوستان بھر میں اس کو پتہ چلتا کہ باورچی بہت اچھا ہے تو اس کو ہائر کر لیتا تھا، کئی درجنوں قسم کے کھانے اس کے دسترخوان پہ ہر وقت ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ناز و نعم میں جو انسان پلے گا تو وہ مرد تو نہیں ہو سکتا، مردانگی تو کچھ اور چاہتی ہے، فطرت کے رازوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو وہ ایسا ہوا کہ محل میں ایک دفعہ سانپ نکل آیا کوئی، تو کہنے لگا کوئی نہ ہوا مردوا جو اس کو مارتا، مردوا یعنی مرد کو تحقیر کے ساتھ لفظ بولتے ہیں، عورتوں کی لینگویج ہے، یہ سلینگ ہے، کوئی نہ ہوا مردوا جو اس کو مارتا۔ تو وہ جو خادمہ تھی اس نے کہا حضور آپ بھی تو مرد ہیں؟ کہتا ہاں میں یاد آ گیا، ہم بھی مرد ہیں۔ تو مسلمان کا حال یہ ہوا پڑا اس وقت کہ اسے یاد دلانا پڑ رہا ہے تو مسلمان ہے، تیرا خدا پر ایمان ہے، تو اس بات کو مان چکا ہے اللہ تو میرا خدا ہے، تیرے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، تیرا حکم ہوتا ہے تو کھانے میں بھوک مٹتی ہے، تیرا حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے، تیرا حکم ہوتا ہے دوائی شفا دیتی ہے، تیرا حکم ہوتا ہے تو جراثیم وائرس بنتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کو بھی یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الوہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی موت سے اتنا ڈر۔ موت تو مسلمان کے لیے تحفہ ہے، جو آدمی موت کو تلاش کرتا ہے اسے موت نہیں ملتی،
ایسی کہانی ہے اس کی. موت اس کو ملتی ہے جو اسے بھاگتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا کہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، تم اس کو پیچھے چھوڑ کے بھاگے، وہ آگے ہے، جا کے ٹکراؤ گے اس کے ساتھ تم. اور تم موت کو اگر گلے لگانے کے لیے بھاگو گے تو موت تم سے بھاگے گی. خالد بن ولید کا واقعہ پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ 130 جنگیں لڑی ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہیں ہے، نیزے کا، تیر کا، تلوار کا. اور موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پہ، اور بڑا افسوس کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے طلبت الموت فی مظانی، جہاں مجھے ہلکا سا شبہ ہوا نا یہاں میں مر سکتا ہوں، شہادت کی موت مل سکتی، میں گھس گیا. کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جہاں موت کا مجھے گمان ہوا اور میں مان ہی گیا. لیکن نہیں تھی مقدر میں تو نہیں آئی. مسلمان کا یقین تو یہ ہے. یہ تو وہ کیسر و کسرا کے یقین تھے کہ جو کانپ رہے ہیں. رستم تھا، وہ رستم اس کی اب نام مشہور ہے، لیکن مسلمانوں کے میدان میں مقابلے میں آنے کے لیے، مسلمانوں کے مقابلے میں کانپ رہا تھا. کافر تھا. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی. مومن کے پاس تو سب سے بڑی طاقت اللہ کا ایمان ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب دیکھ لیں آپ دنیا کیا ان وباؤں کے حل کر پا رہی ہے. ہر روز خبر آ رہی ہے فلاں ملک سیل ہو رہا ہے جی، بند ہو گیا جی، مارکیٹیں بند ہوگی جی، موومنٹ بند ہوگی جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں ہے. یقین ایمان سب سے بڑا حل ہے، اور وہ دولت اور نعمت مسلمان کے پاس ہے. مسلمان اس کی قدر کرنے والا بن جائے. اور اس یقین ایمان کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر اللہ اس کی طاقت بن جاتے ہیں. جب وہ عاجز ہو جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو عاجزی میں طاقت اللہ کی آ جاتی ہے. جب ابرہہ کا لشکر آیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ گئے اس کے پاس، کہتے میرے اونٹ واپس کر. اس نے کہا بس. انہوں نے کہا بس. انہوں نے کہا میں تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، قریش کا سردار ہے، اور تو کوئی مذاکرات کی بات کرے گا کہ نہیں بیت اللہ کو نہ گراؤ، یہ کرو وہ، کہ یہ مان لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، کوئی لے دے کی بات ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اونٹ لینے آیا ہوں، میرے اونٹ ہیں، باقی بیت اللہ جس کا ہے وہ خدا جانے، ہم نہیں اس کی حفاظت کر سکتے، ہم کہاں سے حفاظت کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے حفاظت کی ہے. اتنے سے پرندے، اور اس کی چونچ میں کنکر کتنا ہے، اور نیچے کیا ہے؟ ہاتھی ہے. ہاتھی جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں تو ہاتھی ہے، طاقت کا ایک استعارہ ہے ہاتھی. اس کے اوپر سوار ہے اس کا بیٹھا ہوا، اور وہ کنکر آتا ہے اور فجعلہم کعصف مأکول، اس کو ایسے بھوسی بنا دیتا ہے. تو عاجزی ہے نا. جب عاجزی اختیار کا یا اللہ ہم نہیں کر سکے. قریش سارے نکل کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے سائڈ پہ. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ ہم تو نہیں کر سکتے. تو جب انسان اپنے سارے ہتھیار اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہے، اپنی گردن بھی ڈال دیتا ہے، اپنے سارے اسباب و وسائل اللہ کے سامنے ڈالتا ہے، اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے سمجھے رکھ. تو اگر اپنے وسائل سے معاملات نمٹانا چاہتے ہیں نمٹا. لیکن جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اس ایک اللہ کے سامنے، اس یکتا کے سامنے گر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو اب بھی حل یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. نہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے، نہ اور مسائل کا کوئی حل ہے. جن مسائل کو ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ الٹے جو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ الجھ جاتے ہیں مسائل. اپنی اولاد کے بارے میں ہم کہتے ہیں میں تجھے سیدھا کر دوں گا، کر کے دکھائیں سیدھا. کیا کر لے گا؟ مار دیں گے اس کو. ماریں گے تو اپنے ہی ہاتھ کاٹیں گے آپ، اور کیا کریں گے؟ ہاں اللہ کے حضور گڑ گڑائے. تو زور سب پہ چلتا ہے، زاری اللہ کے سامنے چلتی ہے. تو یہ زاری ہے، جتنی کوئی زاری کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ جو گناہ ہیں ہمارے، وہ ہماری غفلتیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں، ایک نامعلوم چیز سے ڈر رہے ہیں.
کبھی دشمن سے ڈرنا، تلوار سے ڈرنا، تیر سے ڈرنا، بم سے ڈرنا، چلو پھر بھی ایک اس کی فزیکل وجود تو ہے اس کا. وائرس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، ایک اندھے خوف سے ڈر رہے ہیں، یہ ایک حالت ہے ہماری. اللہ تعالی ہمیں اس خوف سے نکالے اور ہمیں وہ یقین کی سطح نصیب فرمائے کہ جس یقین کی سطح پر حضرت عمر نے زہر کی شیشی پی لی تھی اور ڈکار مار دیا تھا. جا اللہ تعالی ہمیں اس کا کوئی ذرہ ہی نصیب فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین.